مارکہ حق کا 1 سال، شہر شہر عوام کا پاک فوج سے اظہار تشکر، ریلیاں اور تقریبات۔ شہریوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کی تقریب، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سمیت دیگر نے خطاب کیا۔ مارکہ حق کی فتح کا 1 سال مکمل، جی ایچ کیو میں پروقار تقریب کل ہوگی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بطور مہمان خصوصی خطاب کریں گے۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی تقریب میں شریک ہوں گے۔ مسلح افواج کے سربراہان یادگار شہداء پر پھول رکھیں گے۔ ایران کا زیر سمندر انٹرنیٹ کیبلز کو اسٹریٹجک اثاثہ قرار دینے پر غور۔ فارس نیوز ایجنسی کا کہنا ہے آبنائے ہرمز میں جو نئی اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے وہ عالمی انٹرنیٹ کیبلز کا انتظام سنبھالے گی۔ عالمی انٹرنیٹ ٹریفک اور مالیاتی ڈیٹا رکھنے والی کیبلز پر ایرانی قوانین لاگو ہوں گے۔ اور امریکی تجاویز پر آج ایران کی جانب سے کوئی جواب موصول ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں پاکستانی دوستوں کے کہنے پر پروجیکٹ فریڈم کو روکنا پڑا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کہنے پر پروجیکٹ فریڈم روکا۔ پروجیکٹ فریڈم کے علاوہ دیگر چیزوں پر بھی غور کر سکتے ہیں۔ اور مارکہ حق کی فتح کا 1 سال مکمل، جی ایچ کیو میں پروقار تقریب کل ہوگی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بطور مہمان خصوصی خطاب کریں گے۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی تقریب میں شریک ہوں گے۔ مسلح افواج کے سربراہان یادگار شہداء پر پھول رکھیں گے۔ حکمران جماعت اور اتحادی ارکان کی بھی پیٹرول مہنگا ہونے پر کڑی تنقید۔ گورنر خیبر پختونخوا نے کہا ہمارا سارا تیل آبنائے ہرمز سے نہیں آتا، حکومت عیاشیاں چھوڑ کر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر توجہ دے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق بھی پیٹرول مہنگا ہونے پر برہم۔ ایکس پر لکھا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے لوگوں کی چیخیں نکال دی۔ حکومتی اخراجات پورے کرنے کے لیے لیوی بڑھانے کے بجائے ٹیکس چوری روکی جائے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ عالمی مارکیٹ کا نام لے کر بھاری لیوی لی جا رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے غریب اور مڈل کلاس شہریوں سے بھاری لیوی وصول کرنا ظلم ہے۔ عوام پاکستان پارٹی کے رہنما مفتاح اسماعیل نے ایکس پوسٹ میں لکھا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عالمی نرخوں کے بجائے لیوی اور ٹیکس بڑھنے کی وجہ سے ہوا۔ پیٹرول کی قیمت کا 33 اور ڈیزل کی قیمت کا 16% محصولات پر مشتمل ہے۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کہتے ہیں وفاقی حکومت ہر ہفتے منی بجٹ دے رہی ہے۔ پیٹرولیم لیوی میں ہفتہ وار اضافہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ شہباز شریف حکومت آئی ایم ایف کے مطالبات پر حد سے زیادہ عمل دکھا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی جاتی عمرہ میں ملاقات۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق نواز شریف کو اعتماد میں لیا۔ نواز شریف کا کہنا تھا مہنگائی کو کنٹرول کر کے ہی عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ ملاقات میں گلگت بلتستان کی الیکشن مہم پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 23 سے 25 مئی تک چین کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی چین کے صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں متوقع۔ پاک چین تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے کی تقریبات میں بھی شرکت کریں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کا امکان۔ امریکہ ایران مذاکرات آئندہ ہفتے اسلام آباد میں دوبارہ شروع ہونے کا امکان۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق واشنگٹن اور تہران کے درمیان بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے۔ مذاکرات آئندہ ہفتے دوبارہ ہو سکتے ہیں۔ پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان ثالثی اور رابطہ کاری میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ مذاکرات میں آبنائے ہرمز، ایرانی جوہری پروگرام اور پابندیوں میں نرمی پر گفتگو متوقع ہے۔ امریکی اور ایرانی حکام ایک عارضی مفاہمتی معاہدے پر غور کر رہے ہیں۔ ایران امریکی تجویز کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے امریکہ کی تازہ تجویز پر فیصلہ مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ امریکہ نے جنگ بندی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی۔
ایرانی افواج صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، کسی بھی جارحیت اور مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ روسی وزیر خارجہ کا UAE ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال اور امریکہ ایران مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ سرگئی لاروف نے کہا امریکہ ایران مذاکرات کی مکمل حمایت کی جانی چاہیے تاکہ خطے میں دوبارہ کشیدگی اور ممکنہ تصادم کو روکا جا سکے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا برطانوی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی کی تازہ صورتحال اور خطے میں بڑھتی کشیدگی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ عباس عراقچی اور برطانوی وزیر خارجہ نے آبنائے ہرمز کھولنے پر بھی بات کی۔ امریکہ نے ایران کے لیے فوجی ساز و سامان کی خریداری میں معاون 10 کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی۔ امریکی وزارت خزانہ کے مطابق پابندیاں ان افراد اور اداروں پر لگائی گئی ہیں جنہوں نے ایران کے حربی سامان کی خریداری میں معاونت کی۔ پابندیوں کی زد میں آنے والے اداروں میں چین اور ہانگ کانگ میں قائم کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ روئٹرز کے مطابق امریکی CIA کا کہنا ہے تہران کم از کم مزید 4 ماہ تک اپنی بندرگاہوں کی ناکہ بندی برداشت کر سکتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے امریکہ زیادہ دباؤ نہیں ڈال پا رہا۔ ایک سینئر امریکی انٹیلیجنس عہدیدار کا کہنا ہے کہ CIA کی رپورٹ کے دعوے درست نہیں۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے جنوبی لبنان پر حملے، گاڑی پر حملے میں 3 افراد شہید ہو گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فضائی حملوں میں 30 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ ساؤتھ ایئر کا پہلا ATR طیارہ پاکستان پہنچ گیا۔ ساؤتھ ایئر لائن آئندہ ماہ اپنا آپریشن شروع کرے گی۔ یہ آپریشن ملکی ایویشن کی علاقائی مارکیٹ میں نئے باب کا آغاز ثابت ہوگا۔ اقتصادی سرگرمیوں کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ وزیر داخلہ کی محسن نقوی کی بنگلہ دیشی ہم منصب صلاح الدین احمد سے ڈھاکہ میں ملاقات، منشیات کی غیر قانونی نقل و حمل اور اسمگلنگ روکنے کے لیے تعاون کے معاہدے پر دستخط، سیکریٹری لیول جوائنٹ ورکنگ گروپ تشکیل دینے پر اتفاق۔ محسن نقوی کی بنگلہ دیشی ہم منصب کو سیف سٹی پروجیکٹ میں مکمل تعاون کی پیشکش، 2 طرفہ تعلقات، انٹرنل سیکیورٹی اور سول آرم فورسز کی ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے بنگلہ دیشی ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ پاکستان خطے میں امن، استحکام، مکالمے، اقتصادی تعاون کے فروغ کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ علاقائی روابط اور اقتصادی تعاون کا پاکستان کی پائیدار ترقی میں اہم کردار ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا پاکستان معاشی اصلاحات، مالیاتی نظم و ضبط اور ادارہ جاتی بہتری کی جانب گامزن ہے۔ شفافیت، احتساب اور مضبوط مالیاتی نظام پائیدار معاشی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ بھارت کے خلاف جیت نے پاکستان کو دنیا میں نئی پہچان دی۔ پاکستان نے امریکہ ایران جنگ میں جو کردار ادا کیا اس کی وجہ بھی مارکہ حق میں کامیابی تھی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں ملک کو مستحکم دیکھنے کے لیے مضبوط دفاع اور معیشت کی ضرورت ہے۔ مسلح افواج کی کامیابی کے بعد 24 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے مارکہ ترقی جیتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر اظہار تشکر، وزیر اعظم اور عسکری قیادت کو تاریخی کامیابی پر خراج تحسین، کہا 8-0 کا مارکہ حق دشمن کبھی فراموش نہیں کر پائے گا۔ پاکستان کی فتح اور بھارت کی شکست کی گواہی دنیا دیتی رہے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے خصوصی پیغام میں کہا مارکہ حق پاکستان کی خودداری اور غیر متزلزل عزم کا لوہا منوانے کا دن ہے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا۔ ایئر فورس کے سائبر واریئرز مارکہ حق کے خاموش مجاہد، بغیر گولی چلائے دشمن کے تکبر کو خاک میں ملا کر ڈیجیٹل محاذ پر نئی تاریخ رقم کی۔ سائبر ٹیم نے دشمن کے حساس عسکری ڈیٹا تک رسائی حاصل کی، بھارت کے بجلی، پیٹرولیم، انرجی گرڈز مفلوج کیے، دشمن کو وہ کاری ضرب لگائی کہ سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ بھارتی فضائیہ کے ریڈارز اندھے اور رابطے منقطع ہو گئے۔ قوم اپنے ان محافظوں اور سائبر شاہینوں کو سلام پیش کرتی ہے۔
مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر پاک فوج کو خراج تحسین. ISPR نے نئے نغمے کا ٹیزر جاری کر دیا. نغمہ مارکہ حق کی عکاسی کرتا ہے جس کی بازگشت دشمنان وطن کے دلوں میں آج بھی گونج رہی ہے. کراچی کے علاقے گلشن معمار دھنی بخش گوٹ میں پانی سے بھرے گڑھے میں ڈوب کر 2 بچے جاں بحق. بچوں کی عمریں 10 سے 12 سال کے درمیان ہے. سکھر میں عدالتی حکم پر والد کی تحویل میں دی گئی خاتون کو غیرت کے نام پر قتل کا کیس. عدالت نے مقتولہ کے والد، شوہر اور ماموں کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. پولیس کا کہنا ہے قتل کیس میں نامزد ایک ملزم تاحال گرفتار نہیں ہو سکا. ایک بے گناہ کو سزا دینے کے بجائے 10 گناہ گاروں کو بری کر دینا زیادہ بہتر ہے. ملزم کے مفرور ہونے کو جواز بنا کر اسے قصوروار قرار نہیں دیا جا سکتا. سپریم کورٹ نے 20 سالہ پرانے قتل کیس کا فیصلہ جاری کر دیا. 29 اپریل 2006 کو بلدیہ ٹاؤن کراچی میں FIR درج ہوئی تھی. ملزم محمد اقبال کو 2 افراد کے قتل میں گرفتار کیا گیا. عمر قید کی سزا سنائی گئی. سندھ ہائی کورٹ نے سزا برقرار رکھی. سپریم کورٹ کے مطابق شکایت کنندہ عینی شاہد نہیں ہے. استغاثہ بغیر شک و شبہ کے ثابت کرنے میں ناکام رہا. ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ کی عمر قید کی سزائیں کالعدم قرار دی جاتی ہیں. دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمنی کے خلاف فتح کا جشن. روس میں وکٹری پریڈ. جانباز پائلٹس نے مہارت کا شاندار مظاہرہ کیا. مختلف ممالک کے سربراہان مملکت شریک ہوئے. روسی صدر پیوٹن نے کہا فتح ہمیشہ ہماری رہی ہے اور ہماری ہی رہے گی. وکٹری ڈے کے موقع پر روس نے یوکرین سے 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے. مودی سرکار کو پھر دنیا میں ذلت و رسوائی کا سامنا. کینیڈین پارلیمنٹ میں بھارت کے خلاف کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کی رپورٹ پیش. رپورٹ میں کہا گیا ہے بھارت کینیڈا میں خفیہ مداخلت اور اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے. کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس نے خالصتان تحریک قانونی سیاسی سرگرمی قرار دے دی. کینیڈین انٹیلیجنس رپورٹ میں بھارت کو غیر ملکی مداخلت کرنے والے ملکوں میں شامل کر لیا گیا.